لوگوں کو ایسا لگتا ہے چلتے پھرتے کہ کچھ گھر کے اندر مثال کے طور پہ چند کمرے ہیں، اور میں ایک گھر جو ہے یہ گلبرگ 3 کے اندر ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جہاں پہ کہ ایک گھر میں نہیں صرف ایک کمرے میں، اور اس کمرے کے بھی ایک کونے میں اگر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، وہاں پہ صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن باقی کمرے میں آپ رہنا چاہیں تو آپ رہ سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بڑے سالوں سے 30 سال سے یہ خیال ہے کہ اس کمرے میں اس کونے کے اندر کوئی بزرگ ہستی ہے جو کہ رہتے ہوں گے، اس لیے وہ اس کونے کے اندر نہ کوئی چیز رکھتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں، بس وہاں پہ نماز ہی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا یہ باتیں سچ ہیں کہ گھروں کے اندر چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کے بسیرے کی بات کی جائے تو جنات کا بسیرا ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، ویرانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، صحراؤں کے اندر بھی ہوتا ہے، خصوصاً گھر کی چھتوں کے اوپر زیادہ تر ہوتا ہے۔ گھر کے کمرے کے اندر عام طور پہ چھت کے اوپر زیادہ تر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے جس وقت رات گھر کے چھت کے اوپر سوتے ہیں تو اکثر دیکھا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں، یا کسی کے ہونے کا احساس محسوس کرتے ہیں، یا کسی کو دیکھتے ہیں، یا کسی کا سینے پہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، یا بسا اوقات رات کو خواب رات سوئے ہوئے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ چھتوں کے اوپر تو ہوتا ہے، صحن میں اگر ہو تو صحن میں باہر صحن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعد وہ کمرے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک خاص کمرہ ہے، اس وقت ہوتا ہے ایسا جس وقت اس کمرے کو خالی چھوڑ دیا جائے، مثلا 1 مہینہ اس کے اندر کوئی رہائش نہیں کی، 1 مہینہ اس کو استعمال نہیں کیا، 15 دن اس کو استعمال نہیں کیا، تو اس وقت اس کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ جسمہ خیر ہوتا ہے انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی، اور دیگر اغیار دشمن کے لیے بھی، حتیٰ کہ مسلم ہو اس کے لیے بھی اور کافر ہو تو اس کے لیے بھی۔ مسلمان اور غیر مسلمان بھی ہیں؟ ہاں، جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، حدیث کے مطابق بھی ہے، اور امام ابو بکر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے تحت کہ کچھ جنات مسلمان ہیں اور کچھ جنات کافر ہیں۔ سب سے بڑی دلیل تو قرآن مجید کی آیت ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ کا عقیدہ لا، حتیٰ کہ مسلمان ہی خالی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے بعد ان کے آگے مسالک بھی ہیں، اس کے آگے مذاہب بھی ہیں، مسالک بھی ہیں، مسالک بھی چلتے ہیں، کہ وہابی دیوبندی ہاں جی، اس طرح کے جنات بھی ہیں، حنفی شافی مالکی حنبلی دیوبندی وہابی سنی، یہ سب کچھ ہے، تاکہ نیچے نجی تحریکیں بھی ہیں، نجی ادارے بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، تو یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر، لیکن جنات تو بڑے پرانے ہیں نا؟ جنات قدیم ہے، انسان سے تو یہ مسالک تو بالکل 200 سال پرانے ہیں۔ نہیں، مسالک ہر مذہب اور مسلک کے تحت ہی آتے ہیں۔ مثلا جس وقت امت محمدیہ شروع ہوئی، اسلام شروع ہوا، تو اس کے بعد وہ اسلام کے پابند ہے، اسلام کے پابند ہے، اور اسلام میں رہتے ہوئے جہاں انسانوں کے مختلف مذاہب مسالک ہیں، اسی طرح تو جب یہ مسالک شروع ہوئے، مثال کے طور پہ دیوبند شروع ہوا ہندوستان میں تو وہ دیوبندی ہو گئے، میں مثال دے رہا ہوں۔ ہاں جی دیوبندی ہو گئے، اسی طرح بریلوی ہو گئے، اسی طرح شافی مالکی ہو گئے۔ یہ جیسے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جنات کے مختلف حلقے ہیں، جس حلقے میں بیٹھیں گے جو تعلیمات چل رہی ہوگی اسی تعلیمات کے پابند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سوچتے سمجھتے ہیں۔ تو عام طور پہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر جنات ہیں؟ جنات کے ہونے کا سب سے پہلے تو وہ خود شعور دلائیں، مثلا وہ خود نظر آنا شروع ہو جائے، اور اسی طرح نظر کس صورت میں؟ مثلا بس اوقات تو ہوتا ہے کہ بالکل واضح طور پر کسی کے چلنے کی کوئی تھوڑی سی جھلک محسوس ہوتی۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی دیوار کے اوپر کوئی سایہ محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کسی کی آواز وہ محسوس ہوتی، اور نمبر 4 یہ ہے کہ بسا اوقات کبھی لائٹ بند ہو گئی، بسا اوقات لائٹ جل گئی، یہ ہوتا ہے، لائٹ خود بخود جل جاتی اور بند ہو جاتی، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ادھر پڑی تھوڑی سی حرکت کر کے آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اچھا، چیزیں گم ہو جاتی ہیں جو گھروں میں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں گم ہو جاتی، میرا خیال ہے کہ جنات کی جو شکل ہے نا گم کرنے کی، وہ زیادہ تر تو یہی ہے کہ 1 مہینہ آگے پیچھے ہو گئی۔ چوری کا بہت کم کیس ہے، چور ہوتے ہیں لیکن چوری اس طرح نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے انسانوں میں ہے کہ ایک چیز اٹھا لی اور اس کے بعد ملی نہیں۔ یہ جنات اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد آگے پیچھے کر دیتے ہیں، آگے پیچھے کرنے کے بعد پھر بندہ جب تلاش کرتے ہیں کیوں آگے پیچھے؟ میں غزالہ سے بات کر لوں پھر میں آپ کا جواب لیتا ہوں۔ جی غزالہ، السلام علیکم بیٹا۔ غزالہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا، کیسے ہیں کتب بھائی؟ اللہ کا کرم بیٹا، الحمدللہ، آپ سنائیے۔ ہاں کتب بھائی، میں کہتے ہیں 22-23 سال سے بہت پریشان ہوں۔ جی آواز آ رہی ہے، آپ بتائیے، بات کیجیے۔ جی آ رہی، مجھے 22-23 سال سے بہت پریشان ہوں میں۔ ہمارے گھر پہ کسی نے ایسا جادو کروایا ہوا ہے
کہ 22-23 سال سے نہ کسی کی شادیاں ہو رہی تھی, کسی کی شادی اتنی مشکلوں سے ہوئی ہیں اور سب بہت پریشان حال میں ہیں. اور ہر 4 سال کے وقت پہ نا میرے کے ماں باپ کا, پھر بھائی کا, پھر ایک بہن کا, پھر ایک بھائی کا انتقال ہو رہے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں. میرے بچے ہیں وہ بھی ہر وقت بگڑے ہوئے رہتے ہیں اور ہر وقت مشکل میں, ہر وقت بیمار, اتنے بگڑے ہوئے رہتے ہیں, نہ اسکول جانے کا نام لیتے ہیں, ایسا غصے میں آ جاتے ہیں. میں خود اتنی بیمار رہتی ہوں کہ مجھ سے چلا پھرا تک نہیں جاتا. اتنی میں پریشان ہوں, میں جگہ جگہ کہاں کہاں نہیں گئے, کوئی جگہ میں نے اتنی چھوڑی دنیا, اتنی 22-23 سال سے میں اتنی پریشان ہوں, میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی مگر میرا کوئی علاج نہیں کر سکا. اور سانپ نظر آتے ہیں, سانپ ڈس رہے ہیں, سانپ پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور مردے نظر آتے ہیں, بار بار کچھ مانگ رہے ہیں مردے. کوئی مردہ جیسے سالوں مر گیا بہت پرانا وہ آ رہا ہے, دوسرے تیسرے دن مردے. میں اتنی پریشان ہوں کہ میں زندگی میں غم ہی غم دیکھے, اتنی پریشان ہوں مجھے بتا نہیں سکتی, کوئی میرا علاج نہیں کر سکتا. کہ امی مر گئی 4 سال کے بعد, پھر بھائی مرے, پھر ابو مرے, پھر ایک بہن مری. اب یہ سب جو ہے نا اب کہہ رہے ہیں دوسرے کون آئے پتہ نہیں اس میں, اب تمہاری دوسری بہن, اب تمہاری دوسری بہن کا نمبر ہے, اب وہ مرے گی. یہ کس نے کہا؟ خواب میں آ کے بولتے ہیں مجھے. اچھا اچھا, یہ فرمائیے کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے جن کا کہ آپ ذکر کر رہی ہیں؟ ابھی تو میرے جو میں اپنی بیٹے, میرے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, وہ بھی بیمار رہتے ہیں. ان کے نام کیا ہیں؟ ابھی جو ان کے نام کیا ہیں غزالہ؟ بیٹے کا نام محمد ارحم ہے, بیٹی کا نام انابیہ ہے. انابیہ, میرا نام غزالہ ہے. غزالہ. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے غزالہ؟ فرحان. فرحان. تو سارے چاروں کے چاروں بیمار رہتے ہیں؟ جی ہر وقت 4 بیمار رہتے ہیں. کیا بیماری ہوتی ہے مثال کے طور پہ؟ آئے دن اسپتال جاتی رہتی ہوں. اچھا, تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو, کیا بیماری ہے؟ میرا تو کہتے ہیں سانس کی بھی مسئلہ ہے, ہاتھ پیر سن دیتا ہے, دماغ سن دیتا ہے, اور کیا کہتے ہیں بچہ بھی جو نا, اور ہم کہیں جاتے ہیں نا, جیسے کہیں بھی رشتے داروں کے جائیں کہیں بھی جائیں تو ہے نا وہاں سے آ کے فوراً بیمار ہوتے ہیں. اور ایک میری بہن ہے, وہاں ہم جب 20 سال ہو گئے میں گئی نہیں وہاں سے, تو وہ ہے نا وہاں سے آتا ہے بچہ, وہاں پہ گیا تھا 1-2-3 دفعہ گیا, سب بگڑا ہوا آتا ہے وہاں سے, کہ وہ کہتے ہیں چیزیں اٹھا کے پھینکنا, مارنا, پیٹنا, وہ بھی بہت بیمار رہتا ہے. 10 سال سے اس کی دوائیں چل رہی ہیں. کس چیز کی دوائیں چل رہی ہیں غزالہ؟ بیٹی ہے وہ بھی, اس کی دوائیں چل رہی ہے. جی دوائیں, بچوں کی جو دوائیاں ہیں یہ کس چیز کے لیے ہیں؟ جی جی یہ دوائیاں کس چیز کی دوائیاں ہیں, کون سی دوائیاں ہیں جو یہ لے رہے ہیں 8-10 سال سے؟ ان کو کیا کہتے ہیں, ایک تو کیا کہتے ہیں ان کو دمے کا بھی ہے, سانس کی تکلیف بھی ہے, دمے کی بھی ہے, بچوں کو بھی ہے. جی جی. اچھا, مجھے تھی تو بچوں کو بھی ہے. اور اب وہ بچے ہیں نا کیا کہتے ہیں, مجھے نظر جیسا بچہ ہے, بیٹی ہے میری, کہ اس کو کسی نے سانپ نے کاٹ لیا تو اس کو خون نکل رہا ہے, یہ گر گئی ہے کہیں سے تو اوپر سے میں پکڑنے کی کوشش کی, نیچے گری, اس کے سر پہ سے خون ہی خون نکل رہا ہے, اور یہ مر گئی ہے, کبھی چھت پہ گئی ہے تو وہاں سے گر گئی ہے. میرے بیٹے کا بھی یہی نظر آتا ہے. یہ بچوں کی عمریں کتنی ہیں غزالہ؟ میرے بیٹی کی عمر کتنی ہے, 12 سال ہے نا, 12 سال, اور بیٹی کی 9 سال. 9 اور 12 سال کے بچوں کے ساتھ یہ سارے حادثات خواب کے اندر ہوتے ہیں, یہی فرما رہی ہیں آپ؟ جی جی سب نظر آتے ہیں. اچھا, مردے مجھے روز نظر آتے ہیں. کس طرح کے مردے؟ جو رشتہ دار مر گئے ہوئے ہیں؟ وہ جیسے ہمارے محلے میں بہت پرانے مر گئے, وہ کوئی دوسرے رشتے دار ہے جن کا میں ذہن میں تصور بھی نہیں کرتی, نہ ان کا خیال لاتی تھی, نہ وہ نظر آتے. جیسے ہماری ممانی ہے, خال ہے, ماموں ہے, اور محلے میں جو پرانے سے پرانے مر گئے تھے, بچپن میں چھوٹی تھی وہ تھے, وہ مر گئے. وہ جب نظر آتے ہیں غزالہ, وہ جب خواب میں نظر آتے ہیں تو وہ کس حالت میں ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اب ہماری جو کہتے ہیں بیٹی جو ہے, ہماری بہن باجی کی جو ساس تھی وہ مر گئی تھی, تو وہ مجھ سے گوشت مانگ رہی ہیں, گوشت. اور میری والدہ ہے وہ مجھ سے سفید انڈا مانگ رہی ہیں, انڈا میں سفید چیزیں مانگ رہی ہیں. تو آپ نے جو علاج کروائے وہ کن لوگوں سے کروائے جا کے؟ کوئی دم وغیرہ کروایا, کوئی اس طرح کی کام کرایا؟ دم وغیرہ کروایا, کافی کروایا, بہت جگہ سے کروایا. تو کہنے لگا کسی نے ایسا کرایا کہ آپ اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کن نے کیا؟ کوئی رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپ پہ بندشیں کی ہوئی ہیں, یہ جادو کیا ہوا؟ ہاں, تو وہ کوئی رشتہ دار ہیں, بہن ہماری پھپھی کے اوپر مجھے شک ہے وہ کرتی تھی. اور جس نے میرا رشتے میں بندش کروائی نا, کسی نے بتایا دوسری 2 جگہ آپ کی منگنی ٹوٹ گئی نا, دوسری جگہ جہاں سے منگنی ٹوٹی نا, تو وہاں سے کیا کہتے ہیں آپ کا کسی نے کروایا ہوا ہے. تو اب تو ماشاءاللہ آپ کے 2 بچے ہیں, اب تو ٹھیک ہے نا حالات؟ وہ تو کسی نے وہ کسی کے ذریعے سے کروا دیا تھا, وہ بڑی مشکل سے شادی ہوئی ہے. اب وہ جو بھی بہن بھائی نا جتنے بھی میرے, کوئی بھی خوشحال نہیں ہے, سب مصیبتوں میں پریشانی میں پڑے ہوئے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جنات کا سایہ ہے یا جادو ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چاروں افراد، بچے اور آپ کے شوہر اور آپ کے اوپر کسی نے کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ کروایا ہوا ہے، یہ جب سے میں صحیح تھی شادی سے پہلے، اس کے بعد رشتے آنے بھی بند ہوا ہے نا، کیونکہ میں سو رہی تھی اپنے صحن میں سو رہی تھی نا، تو وہاں مجھے ڈائریکٹ کسی نے کہتے ہیں سانپ کی جیسے ہوتے نا، رشتہ 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 کر کے ایسے میرے اوپر کوئی چیز قابض ہوئی ہے، وہ چیز مجھ پہ قابض ہو گئی، تو مجھے 1-1.5 گھنٹے میں اس چیز نے مجھے چھوڑا، تو میری حالت بہت خراب تھی۔ 22-23 سال پرانی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، جب سے یہ میرے ساتھ چیزیں ہیں، جب سے یہ مسئلے ہیں۔ اچھا، میں قاری شفیق بھائی سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا ٹیلی ویژن پہ سنیے گا کہ قاری شفیق بھائی اس کا کیا جواب۔ قاری شفیق بڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ ہاں جی بالکل، کیا دیکھیں 3 مسئلے انہوں نے جو بیان کیے ہیں، ایک مسئلہ تو شادیوں کی بندش کا ہے، دوسرا مسئلہ نہیں، وہ شادی تو ہو گئی، کہتی بندش تھی، ان کی بہنوں کی مسئلہ ہے، جیسے کہ اس کی ہوگی باقی رہ گئے، دوسرا مسئلہ ان کی بیماریوں کا ہے، اور تیسرا مسئلہ ان کے خوابوں کا ہے۔ اگر بات کی جائے شادی کی بندشوں کی، تو اس کے لیے 2 آیات اس کے نا اصل میں شاہ صاحب پڑھنے کا طریقہ اور اسی طرح مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ مثلا عجز کے احساس کو جب لفظوں میں ڈھال دیا جائے نا، تو وہ اس وقت دعا بن جاتی۔ مقام توبہ پہ اس طریقے سے آ کے کھڑے ہوں کہ واقعتاً آپ کو احساس ہو اور محسوس ہو کہ میں نے جو آج پیارے سونے رب سے دعا کی ہے نا، آج دنیا کی کوئی طاقت میری دعا کو رد نہیں کر سکتی، یہ آپ کو احساس ہو جائے۔ تو پہلے تو توبہ ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے آخر میں جہاں سلام پھیرنا ہے، وہاں 2 صرف وظیفے پڑھنے۔ ایک تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربی نرمان دلت علیہ من خیر فقیر، یہ 11 دفعہ 21 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کے اپنی پاک بازی اور پاک دامنی کا اللہ کے حضور واسطہ دے۔ یا اللہ میں پوری زندگی آنکھوں کو اور اپنے دامن کو پاک کر کے رکھ کے چلتی رہی ہوں، چلتا رہا ہوں، میرے لیے جو تو نے رشتہ رکھا ہے اس دعا کی برکت سے مجھے عطا فرما۔ یقین کرے اگر پہاڑ کی چوٹیوں پہ ہو اور سمندر کی پستیوں میں بھی کوئی رشتہ چھپا ہوا ہوگا نا، اللہ اس دعا کی برکت سے لے آئے گا۔ تو یہ ایک تو، اور دوسرا مسئلہ جو بیماریوں والا ہے، وہ ان کے سر میں اور پیٹ میں جو کچھ مسائل ہیں معدے وغیرہ کے، اسی سے دماغ میں چڑھتے ہیں، اسی طرح خواب آتے ہیں۔ دماغ میں جس وقت جادو آتا ہے نا، تو دماغ میں جادو آنے کے بعد بسا اوقات درد سر بن جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے لیے خوابوں کا ایک پورا مجال بن جاتا ہے، اور اسی طرح بسا اوقات اس کے دماغ میں ایسے عجیب قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں چھوٹا چھوٹا، تاکہ ایک کے ساتھ صحیح طور پہ جڑ جائے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس میں باقاعدہ محسوس کرائے کہ یا اللہ میں بیمار ہوں، تو شافی ہے۔ یہ 2 لفظ یاد رکھ لے، یہ کی ورڈ ہیں اس کے لیے، کہ جب یہ اپنی بیماری کا پورا احساس کر کے اور اپنے رب کو پورا شافی سمجھ کے اس وظیفے کو کرے گی، دنیا میں کسی معالج اور ڈاکٹر کی اس طرح ضرورت نہیں رہے گی جس طرح یہ شکایت کر رہی ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور تیسری بات یہ رہی کہ جو شیاطین خوابوں میں آتے ہیں، اور پھر مردے جو آتے ہیں، تو کچھ ایسے جو میت مردے وغیرہ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقرب ہیں، ان کے اگر وہ حقوق کی بات ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کوئی مسئلہ بنا دیں۔ مثلا کوئی پانی میں، کوئی درخت شجرکاری میں، کوئی مسجد میں، کوئی یتیم کی کفالت میں، صدقہ جاریہ کا اس طرح کر دے تو انشاءاللہ۔ آپ نے گوشت دیکھنا یا گوشت مانگنا ایک مردے کا، یہ کیسے؟ دیکھیں گوشت مانگنا یا باقی میں نے ان کو عمومی اس طرح بتا دیا کہ ان کے جو حقوق ہیں نا وہ ادا کیے جائیں، وہ ادا کر دے تو اس کے بعد، اور وہ حقوق بسا اوقات بندہ اس طرح آگے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر دیں، انشاءاللہ خوابوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اور ایک دعا ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشر ما فیہا، جب چیز کثرت سے ہو جائے تو اس کا ایک آدھا وظیفہ یا ایک آدھی دعائی لازماً کریں تاکہ اس سے بندہ محفوظ رہے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان وشر ما فیہا، بائیں کندھے میں اس طرح پھونک دے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔